اللہ کی شان یہ ہے، مل کے بولے اللہ کو اونگ آتی، نیند آتی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا نام ہے قریب، اللہ کا نام ہے مجیب، اللہ کا نام ہے سمیع بصیر۔ اچھا، جس اللہ کو اونگ نہیں آتی، جس اللہ کو نیند نہیں آتی، جو اللہ حی قیوم ہے، جو جان رگ سے بھی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ قریب ہے، اچھا وہ اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے؟ اور جن کو دنیا سے گئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں اور ان کی قبریں 3-3 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ یعنی کیسے ظلم کی بات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، اور بھائی وہ گناہگاروں کی زیادہ سنتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے مختصر درس کا خلاصہ یہ ہے کہ وسیلے کا حقیقی اور اصلی معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا، اور اللہ کے قرب تلاش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نیک اعمال کرنا۔ اور اگر آپ نے اس کا معنی واسطہ وسیلہ بھی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ڈالیں، نیک اعمال کا وسیلہ ڈالیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک ولی بزرگ زندہ ہے آپ اس سے دعا کریں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں، یا یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے اور یہ آگے اللہ کے ہماری درخواستیں پیش کرتے ہیں، یہی باتیں تو قریش مکہ کہا کرتے تھے۔ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں اپنی درخواست رکھتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا گھنونا عقیدہ ہے جی، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر ضعیف روایات کو پیش کیا جاتا ہے، جھوٹے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اور یقین مانے اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں نے اس آیت کا صحیح معنی سمجھ لیا، صحیح مفہوم سمجھ لیا، اور یہ ڈائریکٹ اپنے اللہ کے ساتھ چمٹ گئے، جڑ گئے، تو یہ پھر ہمارا درباری نظام نہیں چل سکتا، ہمارا قبروں والا سلسلہ، یہ کاروبار نہیں چل سکتا۔ تو آج کے درس سے ہم پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، یہ فکر دیتے ہیں، بھئی آپ کا اللہ بڑا رحیم ہے، آپ کا اللہ بڑا کریم ہے۔ یہ واسطے اور وسیلے میں فوت ہونے والے بزرگوں کا ذریعہ بنانا یہ قرآن و حدیث کی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے آپ امانت داری سے یہ بات بتائیں، پاکستان میں، بحرین میں، دائیں بائیں پوری دنیا میں مجھے بتائیں کوئی ایک بھی ایسا بزرگ ہے جس کی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سے زیادہ ہو، بیٹی سے زیادہ ہو، چچا سے زیادہ ہو، جس کی شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہو؟ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ صحابہ میرے علی کے واسطے وسیلے سے مانگو پھر اللہ تمہاری سنے گا؟ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ کہا ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں تب سنے گا جب تم حضرت علی کے واسطے سے مانگو گے؟ حضرت حسین نے یہ بات کہی۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں گھڑی گئی ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، اور قرب کی راتیں آ رہی ہیں، ٹھہر ٹھہر کے نیک اعمال کرو، نوافل رک رک کے پڑھو، سجدے آرام سے کرو، اور بڑی تسلی کے ساتھ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور یقین مانے ہم میں سے عزت والا انسان وہ ہے، یہ آخری جملہ میرا سن لیں، عزت والا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا، توحید کی غیرت، توحید کی محبت، اولیاء سے پیار کریں، اولیاء کی عزت کریں، اولیاء کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہماری دعاؤں میں یہ واسطہ نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں یہ وسیلہ نہیں ہے، ہماری دعائیں قبولیت کے لیے ان کی محتاج نہیں ہے، یہ بڑے بعد کے معاملے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں پکی قبر کا کوئی تصور نہیں ہے، چڑھاوا چاڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے، مجاور بن کے بیٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بس جب وہ وسیلے کو جائز قرار دیا، ظاہر ہے جب ایک بزرگ کے بغیر ہماری اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا تو ظاہر ہے پھر اس بزرگ کی گدی بھی بنے گی، دربار بھی بنے گا، نذرانے بھی آئیں گے، وہ سارا کاروبار سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جب انسان کہتا نا رب رب رب، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی محبت ہے، یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں، اور دیکھیں بڑی عجیب و غریب باتیں کہی جاتی ہیں، یا باول حق بیڑا تک ہے جی، لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، بھئی لے عرش والے کا نام اور ڈوبی ہوئی تر جائے گی، ایسے باتیں نہیں۔ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب غنیۃ الطالبین پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بغیر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کون سا بزرگ ہے جو ساری زبانیں جانتا ہے؟ یہ ایک آپ کو سچا واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک پاکستانی گیا بغداد، وہ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر میں دعا مانگ رہا سی، تھا وہ پنجابی پاکستانی، تے پنجابی پہ مانگدا سی، تو وہ قریب سے ایک بندہ گزرنے لگا، کہنے لگا حضرت صاحب کی زبان عربی ہے، ان کو پنجابی نہیں آتی، عربی میں مانگو۔ وہ آندا مینوں عربی نہیں آتی، تو وہ کہنے لگے انہوں نے پنجابی نہیں آتی۔
تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ بڑے دکھ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھے سادے لوگوں کو، بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو کن کاموں میں الجھایا ہوا ہے۔ بیک وقت ہر کسی کی اللہ تعالیٰ فرماتے تم ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، کالے آ جائیں، گورے آ جائیں، لال آ جائیں، سرخ آ جائیں، اونچے قد کے آ جائیں، چھوٹے قد کے آ جائیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگو، بیک وقت مانگو۔ فرمایا میں بیک وقت تم تمام کی سن کے سب کو عطا بھی کر دوں تو میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنی سمندر سے پانی کے قطرے کو نکال لیا جائے تو سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ فرمایا میری رحمتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو ایسے بے نیاز داتا کو چھوڑ کر جو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بالکل ایک شرکیہ سا انداز ہے اور ناجائز وسیلہ ہے جو بزرگوں کا اور فوت شدگان کا اور تبرک بقبور الصالحین، یعنی نیک بزرگوں کی قبروں سے تبرک حاصل کرنے کا جو عقیدہ ہے، یہ قرآن کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دیا نہیں ہے، صحابہ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ آپ ہی مجھے بتا دیں، میں بات ختم کر دیتا ہوں، کبھی بدر کے جو صحابہ تھے کتنے عزت والے صحابہ تھے، مجھے بتائیں جو بدر میں شہید ہوئے ان کے جنتی ہونے میں شک ہے؟ کبھی نبی علیہ السلام نے کہا ہو کسی صحابی کو تو نے بیٹا لینا ہے، چل پہلے جو شہداء کے بدر کے شہداء ہیں نا ان کی قبر پہ جا کے پہلے کو چڑھاوا چڑھ کے وہاں جا کے دعا کر، اللہ تیری پھر دعا قبول کرے گا۔ شہداء بدر کی قبروں پہ بھیجا ہو، شہداء احد کی قبروں پہ بھیجا ہو، یار کیوں ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ گیا؟ اپنی بیٹی کی قبر مجھے بتائیں، پاکستان میں پوری دنیا میں بتائیں کون سی قبر ہے جس کی حرمت نبی پاک کی بیٹی کی قبر سے بھی زیادہ ہے؟ کبھی اپنی بیٹی کی قبر پہ بھیجا ہو؟ یہ قبریں، یہ بزرگ، یہ اولیاء، یہ پیر، یہ بابے، یہ کہنا کہ ان کے بغیر اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ میرے پیارے بھائیوں بدترین شرک کی صورت ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بغیر درود کے اللہ دعا قبول کرتا۔ جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا آپ نے کہہ دیا اللہ اللہ ربی لا شریک شیئا، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ دیا، اللہم صلی اللہ پڑھ دیا، مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ رسول اللہ کی حرمت کے صدقے اور آپ کی ذات کے صدقے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر۔ بہترین طریقہ یہ کہ اپنی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یہ ہمارے پاس سب سے بڑا خزانہ ہے، یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے درود شریف۔ جس دعا میں پہلے توحید والے کلمے ہوں، درود شریف ہو، استغفار ہو، اس کے بعد اللہ سے دعا ہو، اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں رد نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ جملے بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ کی حرمت کے صدقے، رسول اللہ کی ذات کے تفعیل اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر۔ صحابہ اکرام ایسے نہیں کہتے تھے، وہ درود شریف پڑھ کے دعا کیا کرتے۔ تو درود میں بڑی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ ہماری تھوڑی باتوں میں زیادہ برکت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے مطابق جو صحیح معنی و مفہوم ہے، اللہ پاک ہمیں وہی سمجھنے کی اور اسی کو بیان کرنے کی اور اسی کو پھیلانے کی اور اسی پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ تو مقام وسیلہ ہے نا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب ھذہ دعوت، یہ جائز یا ناجائز وسیلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ جنت میں ایک بلند مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ رسول اللہ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہم رب ھذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ وآت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رسول پاک علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک جگہ ہے۔ KYS چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام لوگ موویز اور سانگز کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ مسلمان ہونے کا فرض نبھائیں، اسلام کو سپورٹ کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ KYS اسلامک موویز کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔